لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 1608۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بنو خزاعہ نے فتح مکہ والے سال اپنے ایک مقتول کے بدلے بنو لیس کا ایک آدمی قتل کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور خطبہ دیا، جس میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ میں قتل کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے اس سال یہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، تو اس سال بنو خزاعہ اور بنو لیس کی آپس میں پرانی دشمنی چلی آتی تھی۔ تو بنو خزاعہ نے بنو لیس کا ایک آدمی، اپنے دشمن قبیلے کا ایک آدمی قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور خطبہ دیا، جس میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ میں قتل کرنے سے منع کر دیا ہے اور رسول اللہ اور مومنوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے، کیونکہ اب مکہ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فتح حاصل کر چکے تھے۔ خبردار، یہ حرم نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال تھا اور نہ بعد میں حلال ہوگا۔ خبردار رہو، اسے میرے لیے بھی دن کی کچھ گھڑی کے لیے حلال کیا گیا تھا۔ خبردار، اب اس وقت میں یہ حرام ہے، اس کے کانٹوں کو اکھاڑا نہ جائے، اس کے درختوں کو کاٹا نہ جائے اور اس کی گڑی ہوئی چیز کو نہ اٹھایا جائے۔ ہاں، شہرت کے لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کر دیے تھے کہ مکہ جو ہے وہ خون ریزی کے بغیر فتح ہو جائے۔ تو اصل بات ہے مکہ حرام ہے، اس میں اللہ کا گھر ہے جو حرمت والا ہے اور اس کی حدود حرم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ مکہ خون ریزی کے بغیر فتح ہو جائے، اور وہاں پہ تھوڑی سی خون ریزی ہوئی تھی، وہ بھی اللہ کے رسول کی جو تھی طرف سے نہیں تھی، بلکہ کفار نے اس کا آغاز کیا تھا، تو کچھ دیر کے لیے خون ریزی ہوئی تھی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گھڑی کے لیے حلال کیا تھا، اور اس کے بعد مکہ پھر حرمت والا ہے۔ اب اس وقت بھی یہ حرام ہے، اس کے کانٹے بھی نہ اکھاڑے جائیں، اس کے درخت بھی نہ کاٹے جائیں، اور اس کی جو گری پڑی چیز ہے اس کو بھی نہ اٹھایا جائے، مگر وہ شخص جس نے اعلان کرنا ہو وہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کے ورثاء کو 2 اختیارات ہیں، یا تو وہ خون بہا لے لیں یا پھر قصاص لے لیں۔ تو اب اس حدیث میں جو اصول آپ کو پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قتل کر دے تو مقتول کے وارثوں کے پاس 2 اختیارات ہیں، یا تو چاہیں تو خون کا بدلہ خون لے لیں، یا اگر وہ چاہیں تو وہ خون بہا لے لیں، اس کی قیمت لے لیں، بندہ قتل نہ کریں اور اس کی بجائے دیت یا خون بہا لے لیں۔ اور تیسری ایک اور صورت بھی ہے جس کا ذکر یہاں نہیں ہے لیکن دوسری جگہوں پہ آتا ہے، وہ چاہیں تو بالکل معاف بھی کر سکتے ہیں، یہ قرآن مجید میں ہے۔ تو ایک یمنی آدمی نے آپ کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے یہ احکامات لکھوا دیجئے۔ اس یمنی آدمی کا نام ابو شاہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو شاہ کے لیے یہ لکھ دو۔ اب اس حدیث سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے زمانے میں حدیث کی کتابت کا حکم دیا تھا۔ آپ نے یہ جو قتل کے اور قصاص کے احکامات تھے یہ ابو شاہ کے لیے لکھوانے کا حکم دیا تھا۔ آپ نے خود حدیث لکھوائی، اور آپ کے خطبے کے دوران ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں اسخر
نامی گھاس کاٹنے کی اجازت دیں، کیونکہ ہم اس گھاس کو گھروں میں اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس ہر گھاس تم کاٹ سکتے ہو۔ امام مسلم نے یہ زیادتی کی ہے کہ یمنی نے جو کہا تھا اے اللہ کے رسول میرے لیے لکھوا دیں، اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا وہ خطبہ لکھوا دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ جو لوگ یہاں پہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ جو لوگ موجود ہیں وہ غیر حاضر لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیں۔ حدیث نمبر 1609، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر انگور کی شراب، جوا، مکئی کی شراب، ڈول اور باجے حرام دیے ہیں، اور میرے لیے نماز وتر کا بھی اضافہ کر دیا ہے۔ دوبارہ حدیث کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر انگور وغیرہ کی شراب، مکئی کی شراب حرام کر دی ہے۔ اصل بات ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کلو مسکرن حرام، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہوتی ہے، اور ہر وہ چیز جو ہماری عقل پر پردہ ڈال دے وہ حرام ہے۔ اب وہ خواہ لکوڈ ہو، خواہ وہ سالڈ ہو، خواہ وہ پاؤڈر ہو، خواہ وہ گیس ہو، ہر صورت اس کی حرام ہوگی۔ اس اعتبار سے حقہ وغیرہ، تمباکو نوشی، نسوار اور اس قسم کی تمام چیزیں نشے میں شامل ہیں۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہیروئن، اسی طرح بعض لوگ جو ہوتے ہیں سونگھنے کا نشہ کرتے ہیں، شیشہ کیفے جو بنے ہوتے ہیں، ان کیفوں میں جا کے جو نوجوان نسل ہے یہ کچھ مخصوص چیزیں سونگھتی ہے، اور اس سونگھنے سے وہ اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں حرام ہیں، اور جو چیز حرام ہو جس کی زیادہ مقدار نشے میں ڈالے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جوا حرام ہے۔ اب جوا کیوں حرام ہے؟ جوے کے ساتھ انسان کو ہڈ حرامی کی عادت پڑتی ہے، انسان محنت نہیں کرتا، وہ قسمت پر بیٹھا رہتا ہے، میری قسمت ہو گئی تو میں جیت جاؤں گا۔ حالانکہ اسلام ایک بڑا پریکٹیکل دین ہے۔ اسلام کہتا ہے محنت کرو، اپنے ہاتھ سے کماؤ۔ ہم نے حدیث پیچھے پڑھی تھی، الکاسب و حبیب اللہ، ہاتھ کی محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو جوا کھیلنے والا ہے وہ قسمت پر بیٹھا رہتا ہے، میری قسمت میں ہوگا تو مجھے مل جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جوے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک شخص نے آپ کا جو مال ہے وہ سارے کا سارا جیت لیا، اب وہ مال جیت کے جا رہا ہے، اب جس کا مال جیتا گیا ہے وہ بعض اوقات صبر نہیں کر سکتا، وہ جاتا ہے اور اسے جا قتل کر آتا۔ تو جوے کے ساتھ انسانوں کے اندر دشمنیاں، قتل و غارت ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے یہ انسان کے مزاج اور کردار پر اتنے غلط اثرات ڈالتا ہے کہ اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح آلات موسیقی حرام ہیں۔ اب آلات موسیقی میں ڈول اور باجے حرام ہیں۔ اب ڈول اور باجے آج ہر جگہ پہ عام ہیں۔ شیطان نے اپنے ان ہتھیاروں کو اتنا عام کر دیا ہے، اتنا سستا کر دیا ہے، ہر جگہ یہ موجود ہیں۔ یہاں تک کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ موبائل کی بیل بجتی ہے جو کہ موسیقی کی ہوتی ہے، اور شیطان اس وقت ہماری نماز کے اندر بھی دخل اندازی کر دیتا ہے۔ زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ہم بیت اللہ میں ہوتے ہیں، وہاں پہ نماز ہو رہی ہوتی ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت موبائل خیر سے اس وقت بھی موسیقیاں بجا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہیں شیطان کے ہتھیار۔ یاد رکھیے، جس شخص نے موسیقی سنی، میری بات غور سے سنیے گا، قیامت والے دن اللہ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے۔ جس شخص نے موسیقی سنی، اللہ قیامت والے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر نکلے، بانسری کی آواز آ رہی تھی، عبداللہ بن مسعود ساتھ تھے، وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے کانوں میں یوں انگلیاں دے لی،
جب تک آواز آتی رہی آپ نے کانوں میں انگلیاں دی رکھی، حالانکہ بانسری کی آواز کو اتنی زیادہ سریلی نہیں ہوتی جتنے سریلے ہمارے آج کل کے آلات موسیقی ہیں، ہارمونیم اور پتہ نہیں کون کون سے آلات ہیں۔ تو ان کے ساتھ آج شیطان نے ہر جگہ ان آلات کو عام کر دیا ہے۔ یاد رکھیے، گناہ عام ہونے کے باوجود گناہ ہی رہتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ گناہ عام ہونے کے ساتھ کیا نیکی بن جائے گا؟ قطعاً نہیں، گناہ عام ہونے کے باوجود گناہ ہی رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جو فتنہ ہے تصویر کا، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ عذاب مصوروں کو ہوگا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے میری نقل کی تھی، اب ان تصویروں میں جان ڈالو، ان میں روح ڈالو۔ اور آج یہ تصویر اتارنا بھی اتنا آسان ہو گیا ہے، ایک کلک کرو 500 تصویریں اتارو۔ لیکن میں دوبارہ آپ کو بتاؤں، یہ شیطان نے ہمارے لیے گناہ کے راستے آسان کر دیے ہیں، میوزک کے، تصاویر کے، خود نمائی کے، سیلفیاں بنوانے کا جنون آپ دیکھتی ہیں، یہ خود نمائی کو جو ہے اور بڑھاتا ہے۔ تو بہرحال میں دوبارہ آپ سے ایک ہی بات کہوں گی کہ ایک گناہ عام ہو جائے تو وہ جائز نہیں ہو جاتا، گناہ ہی رہتا ہے، خواہ اسے ایک بندہ کرے یا سارا معاشرہ ہی کیوں نہ کرے۔ حدیث نمبر 1613 حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ مشرکین نے مجھے اور میرے باپ کو بدر والے دن پکڑ لیا اور ہم سے یہ وعدہ لیا کہ تم ہمارے مقابلے میں لڑائی کے لیے نہ آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کا وعدہ پورا کرو اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہ حدیث کے راوی ہیں حذیفہ بن یمان۔ حذیفہ بن یمان اور ان کے والد جو تھے، یہ دونوں جب جنگ بدر ہوئی ہے اس وقت کفار کی طرف یہ دونوں موجود تھے، کہیں آ رہے تھے، تو ان کو کفار کا لشکر جو تھا اس سے ان کا ٹاکرا ہوا۔ اب کفار کے لشکر نے ان سے کہا کہ ہم تمہیں اس شرط پر چھوڑتے ہیں کہ تم ہمارے خلاف مسلمانوں کے لشکر میں شامل نہیں ہوگے۔ اب یہ حذیفہ بن یمان ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، ان سے انہوں نے وعدہ کر لیا، ہاں بھائی ہم تمہارے خلاف لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول کو آ کر بتایا۔ اب جنگ بدر میں اللہ کے رسول کو ایک ایک شخص کی ضرورت تھی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معاملے کا پتہ چلا تو آپ نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ بات یہ ہے کہ تم ان سے جو تم نے مشرکوں سے وعدہ کیا ہے تم پورا کرو۔ حالانکہ اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے کوئی بات نہیں، وہ مشرک ہے، وہ کون سے مومن ہیں، دوسری بات ہے ہماری ضرورت بہت زیادہ ہے، لیکن نہیں، آپ نے اس وقت بھی وعدہ پورا کیا اور وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے جو وعدہ پورا کرنا ہے یہ اسلام کی بڑی بنیادی قدر ہے۔ ان العہد کان مسئولا، وعدہ جو ہے اس کے بارے میں قیامت سے کو پوچھا جائے گا، اور وعدہ پورا نہ کرنا کس کی نشانی ہے؟ منافق کی۔ منافق کی نشانیاں ہمیشہ یاد رکھا کریں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور اگر بولے جھگڑا کرے تو گالی بکے، اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہ رہے۔ تو زبان کنٹرول میں نہ رہنا یہ بھی منافق کی نشانی ہوتی ہے، تو وعدہ پورا نہ کرنا بھی منافق کی نشانی ہے۔ حدیث نمبر 1615 ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا اے لوگو جب تم یہ آیت پڑھتے ہو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو جب تم ہدایت پر ہو تمہیں وہ شخص نہ نقصان پہنچائے جو گمراہ ہو گیا جب تم نے ہدایت پا لی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا اے لوگو جب تم یہ آیت پڑھتے ہو کہ اے ایمان والو اپنی فکر کرو جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں،
یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، جب لوگ ظالم کو دیکھ کر اسے ظلم سے باز نہ رکھیں گے تو قریب ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب مسلط کر دے۔ اصل بات ہے ہر آدمی پابند ہے کہ جہاں وہ برائی دیکھے اس برائی کو روک کے، اگر وہ اس کو اپنے ہاتھ سے اور طاقت سے روک سکتا ہے تو طاقت سے روکے، اگر طاقت سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، اور اگر دل میں بھی برا نہیں جانتا تو پھر اس کے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ دل میں برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ اگر انسان کے اندر ایمان کی غیرت ہو تو وہ طاقت سے برائی کو روکے گا، اور یہ نہ کر سکے زبان سے روکے، یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا ضرور جانے، کیونکہ اگر آپ نے دل میں بھی برا نہ جانا تو پھر آپ اس برائی کو خود کرنے لگ جائیں گے، آپ اس برائی آپ کے لیے مانوس ہو جائے گی۔ جیسے دیکھیں جی آج کل جو ہے میوزک سننا ہے، اب ہم نے اس کی برائی کو قبول کر لیا، اب ہم سارے بیٹھ کے پورا خاندان میوزک سنتا، بے پردگی کو ہم نے قبول کیا، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، باپ اپنی بیٹی کو سجا بنا کے تو بے پردہ باہر لے جاتا۔ تو برائی کی نفرت دل میں باقی رکھنی ہے، ورنہ ایمان باقی نہیں ہوتا۔ اور جب لوگ ظالم کو ظلم کو دیکھ کر اپنے ظلم سے باز نہ رکھیں، ظالم کو جب اب ایک شخص ظلم کر رہا ہے ہمیں اس کو اس کے ظلم سے بھی باز رکھنا ہے، وہاں بھی وہی کام ہے، طاقت سے روکیں، طاقت سے نہیں روک سکتے زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانے، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو خواہ وہ مظلوم ہو۔ اب ظالم کی مدد کیسے کریں؟ ظالم کی مدد کریں اس کو ظلم سے روک، اس کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے، اور جس نے ظالم کی مدد کی وہ اللہ کی حفاظت اور اللہ کے ذمے سے بری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی حفاظت فرماتے ہیں، لیکن جو شخص ظالم کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت سے نکل گیا، وہ اللہ کے ذمے سے بھی بری ہو گیا۔ تو لہٰذا جو ہے ظالم کو دیکھیں اس کا ہاتھ پکڑیں، اس کو روکیں، ورنہ ہوتا کیا ہے اللہ تعالیٰ پھر ایسا عذاب لے آتا ہے جو ظالم اور مظلوم اور سب کو ہی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، بلکہ پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا قصور نہیں ہوتا، تو ساروں کو وہ عذاب کیوں ہوتا ہے؟ ارے بھی ساروں کو عذاب اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے جب ظلم ہوتے دیکھا تھا تو انہوں نے روکا کیوں نہیں تھا، انہوں نے روکا کیوں نہیں تھا۔ تو لہٰذا اس سے قبل کہ عذاب عام انسان معاشرے پر آ جائے، اس سے قبل کہ معاشرے پر عام عذاب آ جائے، ظلم کو روکنے کی جو صورت آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کی طاقت میں ہے اس کو کرنے کی کوشش کیجیے، ورنہ پھر اللہ کا عذاب سب لوگوں پر مسلط ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1617 حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں آگ سے بچانے کے لیے تمہاری کمروں سے پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہوں اور کہتا ہوں جہنم سے بچو۔ میں جب فوت ہو جاؤں گا تو میں تمہارا پیش رو ہوں گا، حوض پر تم سے ملاقات ہوگی، جو وہاں آ گیا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو لوگ وہاں پہنچیں گے، کچھ لوگ وہاں پہنچیں گے تو صحیح لیکن انہیں بائیں جانب دھکیل دیا جائے گا۔ میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میری امت ہے، کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کون کون سی بدعات کو فروغ دیا، یہ اپنی ایڑیوں پر پلٹ کر مرتد ہو گئے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ایسے ہے کہ جیسے پتنگے ہوتے ہیں نا، کسی بلب کے آس پاس، کسی ٹیوب لائٹ کے آس پاس سارے گھیرا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب صبح کو آپ دیکھتے ہیں تو پتنگوں کا اتنا ڈھیر اس ٹیوب لائٹ کے نیچے ہوتا ہے اور وہ سارے کے سارے مرے ہوتے ہیں۔ یہی حال انسانوں کا ہے، انسان دوزخ کی طرف بھاگ کے جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کمروں سے پکڑ کر کھینچ رہے ہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ، لیکن انسان
भागे जा रहे हैं, बजाय इसके कि वो अपना कोई फ़ायदा सोचे। वो पतंगों की तरह मर जाते हैं, दोज़ख में गिर जाते हैं, लेकिन बचते नहीं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कमरों से पकड़कर उन्हें पीछे से खींच रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मत की मुलाकात हौज़ कौसर पर होगी। हौज़ कौसर पर अल्लाह के रसूल साक़ी कौसर होंगे और आप सबको पानी पिलाएंगे। जो हौज़ कौसर का पानी एक दफ़ा पिएगा वो दोबारा प्यासा ना होगा। अब वहाँ पे कुछ लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानेंगे, क्योंकि उम्मत मोहम्मदिया की पहचान अज़ाए वज़ू से होगी। तो फरिश्ते उन्हें पीछे कर देंगे। अल्लाह के रसूल कहेंगे कि ये तो मेरे उम्मती हैं। फरिश्ते कहेंगे आपको पता नहीं इन्होंने आपके बाद कौन कौन सी बिदआत को फ़रोग़ दिया था। तो एक बात समझ लीजिए, बिदती का कोई नेक अमल कबूल नहीं होता जब तक बिदत ना छोड़ दे। शिरक के साथ भी नेक अमल कबूल नहीं होते जब तक इंसान शिरक नहीं छोड़ता। बिदत के साथ भी नेक अमल कबूल नहीं होते जब तक इंसान जो है वो बिदत नहीं छोड़ता। तो लिहाजा बिदत छोड़ने के लिए इल्म हासिल कीजिए। हदीस नंबर 1619 उम्मे सलमा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग मेरे पास झगड़ा लेकर आते हो और मैं तो एक इंसान हूँ। ना मुमकिन है एक आदमी दूसरे की निस्बत अपनी दलील वजाहत के साथ पेश कर लेता हो और मैं उसी के मुताबिक तुम्हारा फैसला करूँगा जो तुमसे सुनूँगा। यानी उम्मे सलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हैं, वो फरमा रही हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया बाज़ औक़ात दो लोग मेरे पास आ जाते और उनमें से एक शख्स जो होता है उसको बात करने का ढंग ज़्यादा अच्छा आता होता है। वो दोनों मुझे अपनी बात करते हैं, मुझे जो समझ आती है उसके मुताबिक मैं फ़ैसला कर देता हूँ। अगर मैं उसके भाई के हक़ का फ़ैसला उसके हक़ में कर देता हूँ तो वो इस चीज़ को वसूल ना करे, क्योंकि वो तो आग का टुकड़ा है जो मैं इसे काट कर दे रहा हूँ और वो क़यामत के रोज़ भी इसे साथ लेकर आएगा। एक बात समझ लीजिए, अदालत के फ़ैसले से कोई किसी चीज़ का मालिक नहीं बन जाता। अदालत आपके हक़ में फ़ैसला कर देती फलां जायदाद आपकी, आपको पता है वो जायदाद मेरी नहीं है, अदालत ने फ़ैसला कर दिया, उससे आप मालिक नहीं बन गए। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल भी फ़ैसला कर दें, अल्लाह के रसूल भी फ़ैसला कर दें। दो आदमी आते हैं, एक आदमी ज़्यादा अच्छी बात करता है, अल्लाह के रसूल उसके हक़ में फ़ैसला कर देते हैं और दूसरे का हक़ उसको दे देते हैं जिसका हक़ नहीं था। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे हक़ में फ़ैसला कर दूँ तो मैं तुम्हें आग का टुकड़ा दे रहा हूँ। तो अल्लाह के रसूल भी अगर किसी को फ़ैसला करके दे दें उससे भी उसका हक़ नहीं बन जाता। उसका हक़ वो है जो उसका असल में उसका हक़ है। तो अल्लाह के रसूल के देने से भी कोई किसी चीज़ का मालिक नहीं बन जाता। जिसका हक़ है उसे वापस कर दो। और याद रखें, किसी ने दूसरे की ज़मीन एक बालिश्त बराबर भी ले ली तो क़यामत वाले दिन उसे 7 ज़मीनों का तौक पहनाया जाएगा, 7 ज़मीनों का तौक पहनाया जाएगा। और किसी ने किसी का मकान ले लिया, ज़रा अंदाज़ा कीजिए, किसी ने किसी की 1 एकड़ ज़मीन हथिया ली, किसी ने किसी का जो है दुकान पे कब्ज़ा कर लिया, तो 7 ज़मीनों का तौक उसके गले में पहनाया जाएगा। एक और बात जिसका इस हदीस से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान थे, आलिमुल गैब नहीं थे। इसीलिए तो आप फरमा रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारी बातों से मुतासिर होकर एक शख्स का हक़ दूसरे को दे दूं तो मैं उसे आग का टुकड़ा दे रहा हूँ। इसका मतलब है अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब नहीं थे, आपको नहीं पता था कि कौन हक़ पे है और कौन हक़ पे नहीं है। आप एक इंसान होने के नाते दोनों शख्सों की बात सुनकर फ़ैसला करते थे। तो आप फरमा रहे हैं कि अगर मैं गलत फ़ैसला कर दूं तो मेरे फ़ैसला करने से वो चीज़ उसकी नहीं हो जाती, मैं उसे आग का टुकड़ा दे रहा हूँ। तो चीज़ किसकी होगी? जिसका हक़ था उसे वापस कर दो। तो आप एक इंसान थे, आप आलिमुल गैब ना थे। हदीस नंबर 1627 जरीर बिन बुजैला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल
اس شخص سے بری الذمہ ہیں جو مشرکین کے ممالک میں ان کے ساتھ رہے۔ حدیث کو غور سے سنیں، اللہ اور اس کا رسول اس شخص سے بری الذمہ ہیں، ان کا کوئی ذمہ نہیں ہے، ہاں وہ اس سے بری ہیں، وہ اس سے بیزار ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کس سے؟ جو مشرکین کے ممالک میں ان کے ساتھ اقامت پذیر رہے۔ آج لوگ امریکہ اور کینیڈا بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں گرین کارڈ کے لیے۔ میں کہتی ہوں جتنے لوگ پاگل ہوتے ہیں، چلے جاؤ وہاں پہ امریکہ کے جو ایمبیسی ہے اس کے لیے لوگ صبح فجر کی نماز سے کھڑے ہوتے ہیں اور سارا دن وہاں گزارتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید جنت وہیں مل رہی ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، جو لوگ مشرکوں کے ساتھ ان کے ممالک میں اقامت پذیر ہوتے ہیں، اس کا اللہ اور اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ یہ گناہ آج گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا تو کینیڈا میں رہتا ہے اور میری بیٹی تو انگلینڈ میں رہتی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات جو ہیں وہی اصل ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا اگر کسی جگہ پہ اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں چل سکتے، ہجرت کر کے آ جاؤ۔ اور جو لوگ یہاں سے بھاگ کے وہاں جائیں، ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ سورہ نساء میں ہجرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جب لوگ فرشتے انہیں فوت کرنے آئیں گے تو لوگ کہیں گے تم کہاں تھے؟ وہ کہیں گے ہم زمین میں کمزور تھے۔ فرشتے کہیں گے تم نے وہاں سے ہجرت کیوں نہ کر لی؟ اور ساتھ ہی حکم آتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ تو جو شخص مشرکوں کے ممالک میں ان کے ساتھ رہے، کس لیے رہے؟ اس پیٹ کی خاطر۔ یہ آنکھیں دنیا کی آنکھوں سے، وہ دنیا کی اینک لگا لے اپنی آنکھوں پر، وہاں پہ آپ کو ڈالر ملتے ہیں، وہاں پہ آپ کو دنیا ملتی ہے۔ دیکھ لیجئے اللہ اور اس کے رسول کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث کو دوبارہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول اس آدمی سے بری ہیں جو مشرکین کے ممالک میں ان کے ساتھ اقامت پذیر ہو جائے۔ ذرا سوچ لیجیے، ذرا سوچ لیجیے، ہمیں کتنا فخر ہوتا ہے میرا بیٹا تو جی انگلینڈ جا رہا ہے، میرا بیٹا تو آسٹریلیا رہتا ہے۔ سوچ لیجیے ساری بات ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی فرما برداری کی اطاعت کا وعدہ کیا ہے، ہم نے اللہ کی اطاعت کا وعدہ کیا ہے، اور ہمیں ہمارے لیے گائیڈ لائنز کون دے گا؟ اللہ اور اس کے رسول۔ اور اللہ اور اس کے رسول اگر اعلان کر دیں کہ جو مشرکین کے ملک میں ان کے ساتھ رہ رہا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر کیا خیال ہے ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے؟ ذرا سوچو ان باتوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سوچنے کی توفیق۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين